انویٹیز سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ٹیکنیکل سیشن کے آغاز کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمائیں. میں رضیہ سلطانہ اسسٹنٹ پروفیسر آف انگلش BET ڈگری کالج فخر محسوس کرتی ہوں کہ مجھے آج ڈائس پر بیٹھے ہوئے سارے عظیم شخصیتوں کو استقبال کرنے کا ایک حسین موقع دیا جا رہا ہے. محترم محمد اعظم شاہد صاحب اردو ادیب، کالم نگار، ایک جانی مانی شخصیت. معزز مقررین اور تمام شرکائے جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے پروقار سیمینار میں ہم ایک ایسے دانشور علمی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. آج اس سیمینار کے پہلے سیشن کے ناظم جناب پروفیسر محمد اعظم شاہد صاحب ناظم کے طور پر ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہ اشعار بالخصوص اعظم شاہد صاحب کے لیے ہیں. وہ خود ہی ناپ لیتے ہیں بلندی آسمانوں کی، وہ خود ہی ناپ لیتے ہیں بلندی آسمانوں کی، پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی اڑانوں کی، مہکنا اور مہکانا ہے کام پھولوں کا، خوشی محتاج نہیں ہوتی قدردانوں کی. میں آپ کو اپنی اور ادارے کی جانب سے اس سیشن میں استقبال کرتی ہوں. میں تمام معزز مقررین اور اس جلسے میں شرکت فرما کو بھی خوش آمدید کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ یہ سیمینار ہمیں علمی گفتگو، مفید تبادلہ خیالات اور مرحوم پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی زندگی اور آپ کے کارناموں کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک حسین موقع دے رہا ہے. میں آپ تمام مقررین سے التماس کرتی ہوں کہ جب آپ کا مقالہ پیش کریں وقت کا خاص خیال رکھیں تاکہ تمام دوسرے مقالہ نگار کو بھی اپنا مقالہ پیش کرنے کا موقع ملے. پھر ایک بار میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتی ہوں. نوٹ کیا جائے، آپ کو آپ کے مقالہ پیش کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ علی صاحب کے فرزند ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. یہاں افتتاحی طور پر 2 باتیں کہنا چاہوں گا. جس ادارے میں ہم یہاں ہیں اور آج ہم اس عہد ساز شخصیت کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی یادوں کے چراغ روشن کرنے یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں. اس ادارے سے پروفیسر شیخ علی صاحب کو والہانہ لگاؤ تھا اور اس ادارے کے ذمہ داروں میں سید جے شفیع اللہ اور سیف اللہ سے ان کی بڑی خاص نسبت تھی. کئی بار یہاں ان کا جنم دن منایا گیا ہے طلباء کے درمیان، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ہر خطاب میں جہاں جنوبی ہندوستان میں تعلیمی پیش رفت کے حوالے سے جہاں الامین کا ذکر کیا، وہاں دیگر ملی اداروں کے ساتھ اس ادارے کا بھی انہوں نے برملا برمحل اظہار کیا تھا. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سعیدہ بیگم جو الامین ڈگری کالج میں تدریس کے خدمات اردو کے حوالے سے انجام دے رہی ہیں، وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. اور جس طرح بتایا گیا ہے کہ سب تجربہ کار ہیں، آپ کے مقالے کی تلخیص پیپر کے جسٹ ہم کو چاہیے گا، چونکہ اس کے بعد آپ کی پوری تمام تفصیلات یا کمپینڈیم کی شکل میں پھر آپ کے تمام پڑھنے والوں کے لیے وہ مل جائیں گی. شکریہ. ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر سعیدہ بیگم کا آداب. پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی تحقیقی خدمات میرا موضوع ہے. دنیا میں ہزاروں قومیں آئی اور اپنے عروج و زوال کا نقش قائم کر کے گزر گئی. تجربہ شاہد ہے کہ بڑی اور عظیم شخصیتوں نے بقائے دوام کے لیے قلم ہی کا سہارا لیا ہے. یوں تو دنیا تصور انسان سے باہر ہے، اس میں بڑے بڑے بادکش آئے اور گئے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی قلمی کاوشوں کی بدولت ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. انہی عظیم مایہ ناز بلند پایہ ہستیوں میں ایک عظیم ہستی پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی تھی.
آپ علامہ شبلی اور ان کے دبستان فکر کے گلے سرسبد ہیں۔ ادب کے ہزاروں روشن چراغوں کے درمیان پروفیسر بی شیخ علی صاحب کا مقام منفرد نمایاں ہے۔ آپ کی مورخانہ محققانہ حیثیت اور آپ کی تحقیقی تصنیفات آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی تعلیم، تصنیف اور روشن مستقبل کے فکر سے عبارت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے وجود کو استحکام بخشتی تھی۔ شعور کی بالیدگی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب کا شعور بالیدہ تھا، اسی لیے آپ نے ملت کی نبض پکڑنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ آپ دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر اپنے خطاب میں اکثر فرماتے تھے کہ جدید تر تعلیم اور جذبات کی تقدیس کے احساس سے متصف کرنا ہی سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آپ نے شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر وہ تحقیق پیش کی کہ ہندوستان بھر میں کہیں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کوٹ شیخ رشید جو آپ کے سپروائزر قرار پائے کہنے لگے، آپ شہید اعظم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین سے آئے ہو، حضرت ٹیپو سلطان شہید پر تحقیق کرنے میں اپنی تمام تر توانائی صرف کر دو۔ لمحہ لمحہ زندگی، چستی و چالاکی، اصول پسندی، عزم مصمم، وفاداری، رغبت اور دلچسپی آپ مجسم نمونہ تھے۔ آپ مشہور مفکر، معلم، مورخ، محقق تھے۔ آپ ایک ماہر تعلیم اور صحافت سے آشنا بھی۔ میسور، علی گڑھ اور لندن کی یونیورسٹیوں سے اکتساب فیض کرتے ہوئے تقریباً 35 سال کا طویل عرصہ پروفیسر کی حیثیت سے اعلیٰ درس و تدریس میں گزارا۔ پروفیسر صاحب کی حیثیت سے آپ نے صرف طلباء کو پڑھانے اور پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ اسکالرس کی رہنمائی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ تصنیف اور تالیف پر بھی خاص توجہ دی۔ آپ نے ہند اور بیرون ہند کے کئی تعلیمی اداروں، دانشگاہوں میں اپنے جامع اور تحقیقی مقالے پیش کیے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ منگلور اور گوا یونیورسٹیوں کے قیام میں آپ کی ذات کو بڑا دخل ہے۔ آپ نے تحدیث بن نیما کے طور پر اپنی تصنیف میں کہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ریکارڈوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ حصول علم کی خاطر آپ کبھی میسور یونیورسٹی میں رہتے تو کبھی لندن کی عظیم یونیورسٹیوں میں تو کبھی امریکہ کی اعلیٰ تعلیم گاہوں میں۔ امریکہ میں آپ کا قیام حصول تعلیم کا چوتھا مرحلہ تھا۔ پہلا میسور، دوسرا علی گڑھ، تیسرا برطانیہ اور چوتھا امریکہ۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ بیرون ملک میں کیسے تعلیم حاصل کی جائے۔ لندن اور علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد آپ کی روح کو طمانینت مل گئی۔ حیدر علی کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات کے عنوان پر آپ کی تحقیق کو 20ویں صدی کا شہکار مانا گیا۔ آپ کی پہلی اشاعت برٹش ریلیشن وتھ حیدر علی تھی، جس نے آپ کو پروفیسر کا عہدہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی تحقیق کو اتنا سراہا گیا کہ انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے اس کا 8 زبانوں میں ترجمہ کروایا۔ آپ کی دوسری یادگار اشاعت ہسٹری، اٹس تھیوری اینڈ میتھڈ، جسے میکملن نے شائع کیا، یہ ایک انتہائی اہم تصنیف تھی جس نے آپ کو کافی اعتبار بخشا، اور اس تصنیف کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ یہ تصنیف 17 مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ آپ کی تصنیفات کو کشمیر سے کنیا کماری تک غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ 1990 میں سبکدوشی کے بعد آپ کا پسندیدہ مشغلہ تحقیقی کام میں خود کو لگانا تھا۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر حسین پر 4 کتابیں تصنیف کی۔ سبکدوشی کے بعد آپ کی زیادہ تر تصنیفات اردو میں تھی۔ بہرحال آپ کی 50 سے زیادہ تحقیقی کاوشیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں، اور اس طرح آپ نے تحقیقی میدان میں یادگار اور انمول نقوش چھوڑے۔ آپ کی تحقیقات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انگریزوں کے ساتھ تعلقات کے عنوان پر زندگی کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں اور حوادث کے تھپیڑے، مالی تنگ دستی، ان تمام دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے جو شخصیت ابھر کر آتی ہے اسے دنیا پروفیسر بی شیخ علی کے نام سے جانتی ہے۔ تفکر و تدبر کے مالک، اپنے تاثرات و احساسات قلم بند کرنے کا زبردست ملکہ، اردو، انگریزی اور فارسی پر مضبوط گرفت اور صوفیانہ رنگ و مزاج رکھنے والی شخصیت کا نام پروفیسر بی شیخ علی ہے۔ آپ جہاں ادب
ادیب اور صحافی ہیں، وہیں کوثر و تسنیم سے دھلی زبان اردو کے شیدائی بھی۔ تاریخ، تحقیق، تفتیش آپ کا محبوب مشغلہ ہے، علم و عمل، اخلاق آپ کا شیوہ ہے۔ تاریخ اسلام اور تہذیب حجاز پر آپ کی نظر بہت گہری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وظیفہ یابی کے بعد تاریخ اسلام اور تہذیب حجاز کے مختلف موضوعات پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ یہ سہماہی رسالہ نور بصیرت اس کا بیان ثبوت ہے۔ 26 جلدوں میں تہذیب حجاز کے گوشے گوشے کا احاطہ کیا۔ عالم اسلام کے جواہر پاری کے نام سے 2 جلدوں پر مشتمل کتاب تصنیف کی، جس کو صد مشاہیر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تک کے خاکے خوبصورت پیرائے میں پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلال الدین رومی، امام غزالی، حافظ شیرازی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سر سید غالب، مولانا آزاد، علامہ اقبال، علامہ شبلی، مولانا الطاف حسین حالی جیسی عظیم ہستیوں کے زندگی کے مختلف گوشوں کو قلم بند کیا۔ یہ تصنیفات بھی نسل نو کے لیے گراں قدر خزانہ ہیں۔ جہاں آپ نے انوار اقبال کے نام سے علامہ اقبال کے فلسفہ حیات کو پیش کیا، ارمغان سالار کے نام سے بکھرے موتیوں کو یکجا کیا، آپ کی علمی نمایاں خصوصیت آپ کی تحقیق ہے۔ تحقیق اور آزادانہ علمی رائے قائم کرنے کی آپ کو طالب علمی کے زمانے سے ہی تھی۔ عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ اس شوق تحقیق نے ایک مستقل طرز فکر اختیار کر لی۔ تحقیقی خدمات اور نمایاں تصانیف، ہسٹری تھیوری میتھڈ، اس کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے اصولوں، تحقیق کے طریقوں اور ماخذوں کی صحت کی جانچ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ یہ کتاب تاریخ تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے طلباء اور محققین کے لیے ایک بنیادی حوالہ تصور کی جاتی ہے۔ دا ہسٹری آف دی ویسٹرن گنگا ڈائناسٹی، اس تحقیق میں پروفیسر بی شیخ علی نے جنوبی بھارت کے مشہور خاندان گنگا خاندان کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے قدیم دستاویزات، کتبوں اور دیگر تاریخی ماخذوں کی مدد سے اس خاندان کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ٹیپو سلطان اسٹڈی ان ڈپلومیسی اینڈ کنفرونٹیشن، ٹیپو سلطان پر لکھی گئی اس کی تحقیقی کتاب میں پروفیسر بی شیخ علی نے ان کی حکمت عملی، سفارتی تعلقات اور جنگی حکمت عملیوں کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا۔ یہ کتاب بھی ان کی شخصیت اور ان کے عہد کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ایک معتبر سند مانی جاتی ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر طاہرہ نورانی اپنا مقالہ پیش کریں گی۔ آپ بنگلور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اردو پڑھا رہی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اختصار سے، کیونکہ یونیورسٹی میں کام کرنے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تلخیص کس طرح پیش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اعظم شاہد سر۔ شانشین پہ تشریف فرما مہمانان خصوصی اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ پروفیسر بی شیخ علی علمی و ادبی آسمان کا ایک درخشاں ستارہ ہیں۔ پروفیسر موصوف غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مسلم اور اردو دان طبقہ ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہی ہے۔ ایک مورخ بن کر آپ نے شبلی کے کام کو آگے بڑھایا۔ بطور دانش آپ نے اقبال اور رومی کے فلسفے پر توجہ کی اور ایک معلم بن کر ڈاکٹر ذاکر حسین کے نظریات پر عمل پیرا رہے اور ایک ادیب بن کر قوم و ملت کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے اردو میں 12 اور انگریزی میں 30 سے زائد کتابیں ورثے میں چھوڑی ہیں۔ اردو دنیا آپ کی کتاب عالم اسلام کے جواہر پارے کے لیے ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ عالم اسلام کے جواہر پارے ایک کتاب آپ کی نظروں سے گزرے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ قوم کے ایک حساس مصنف نے اپنے قوم کی تاریخ کو اپنی مادری زبان میں رقم کر کے اپنے قوم کے نونہالوں کے سپرد کیا ہے۔ اس میں انہوں نے نہ کوئی فلسفہ پیش کیا ہے اور نہ کوئی نظریہ قائم کیا ہے۔ یہ تو عالم دین کے حقائق ہیں جنہیں جوں کا توں پوری سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اس ضمن میں سیکریٹری جنرل دارالامور AR قمر الدین کا یہ خیال قابل قبول ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کوڈ دارالامور ایک ایسا اسلامک اسکالروں کی خدمت کو بھی عوام تک پہنچانے کی ہر ممکن جدوجہد کرے گا جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے علمی و تحقیقی کام انجام دیے ہیں اور اپنی زندگی کے بیش بہا تجربات کی روشنی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر جو کارآمد نسخے تیار کیے ہیں، ادارہ اسے بھی شائع کرے گا۔ عظیم مفکر و ماہر تاریخ
प्रोफेसर बी शेख अली साहब जो दारुल उमूर के भी प्रोफेसर हैं, इनकी ये तसनीफ़ इस सिलसिले की पहली कड़ी है। अनकोड दारुल उमूर इस्लामी वरसे को अपनी कौम के लिए महफूज करके नई नस्ल के दिलो दिमाग को गरमा कर इल्म अमल, इक़्वत व इंसानियत, अखलाक व फितरत की राह पर गामज़न करने का इरादा किया और जो मज़ामीन प्रोफेसर बी शेख अली ने गाहे माहे सालार और दूसरे रिसालों के लिए लिखे, इन्हें तरतीब देकर आलमी इस्लाम के जवाहर पारे के उन्वान से शाया किया। जब ये किताब मंजर आम पर आई तो ख़ुद प्रोफेसर साहब को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अदबी व मजहबी हलक़ों में इसे हाथों हाथ लिया जाएगा। जिल्द अव्वल की यही शोहरत ने इन्हें जिल्द दुवम को तरतीब देने पर आमदा किया। बहरहाल जिल्द दुवम की तरतीब में प्रोफेसर साहब ने ज़्यादा तवज्जो सर्व की। इस मकाले में हम जिल्दों की तरतीब उलट दें तो इस्लामी तारीख़ की तरतीब सीधी हो जाएगी। मैंने मज़मून में उस तरतीब को शामिल किया है। खैर एक बार उस नंबर पे डालें। जिल्द दुवम के मज़ामीन मलाहिज़ा फरमाएँ। बाब अव्वल आफ़ताब रिसालत खुलफ़ाए राशिदीन, बाब दुवम सहाबा इकराम, मशहूर खलीफे फ़ुक़हाए इस्लाम, मुसलमान मुशाहिदीन निस्वां, साहब पारानी इस्लाम। जिल्द दुवम के मज़ामीन मलाहिज़ा फरमाएँ। मुफ़क्किरान इस्लाम, सूफ़ियाए इकराम, मुस्लिम साइंसदान, हिंद की अजीम हस्तियाँ। अबवाब के बारे में तफसील शामिल करने का मकसद यही था कि प्रोफेसर साहब ने जिल्द अव्वल को तरतीब दिया तो उनके आगे कोई अजीम मकसद नहीं था। इसमें वही मज़ामीन हैं जो अरमगान, सालार और रोशन नखूश में भी शामिल हैं। इन मज़ामीन को एक बेहतरीन तरतीब के साथ जिल्द अव्वल में शामिल किया। बहरहाल ये मज़ामीन इस्लामी हक़ाइक़ से लबरेज़ हैं और सबसे बढ़कर प्रोफेसर की ज़बान में उर्दू के आम ख़ारी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। मुफ़क्किरान इस्लाम गज़र की असलियत हमेशा बाकी रहेगी। इंसान की निगाह हर ज़र्रे के खालिक पर होनी चाहिए। तख्लीक़ की तह पर पहुँच कर अबू अली सीना वहदत के मकाम को पहुँच जाते हैं। बग़ैर खालिक के कोई शय वजूद में नहीं आती। जब ये कायनात वजूद में आ गई है तो इसके बनाने वाले पर ईमान व यकीन लाजमी है। सफ़ा नंबर 54 जिल्द अव्वल। अनकोड ये फ़लसफ़ा समझने के लिए लंबी उम्र गुजर जाती है और फिर मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़कर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। दोनों जिल्दों में प्रोफेसर साहब ने 100 शख्सियात के बारे में लिखा है। ये शख्सियात हयात इंसानी के हर गोशे को मुनव्वर करने में कोशा रहे। अपने इल्म व फ़ज़ल, फ़हम व फ़रासत, अक़ल व शऊर से ख़ल्क़ को सिरात मुस्तक़ीम पर लाने की सही करते रहे। हुकूक़ इंसानी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। ऐसी जलील व क़द्र शख्सियतों को समझने और समझाने के लिए एक तर्ज़ की ज़रूरत थी। ऐसा तर्ज़ जो आज के क़ारी को अपनी जानिब मुतवज्जा कर ले। प्रोफेसर बी शेख अली साहब ने इसके लिए हाली का तर्ज़ अपनाया। शिबली की हिकमत अमली पर अमल पैरा रहे और इक़बाल के फ़लसफ़े से मुतासिर इनके कलाम के दिलदादा सबसे बढ़कर सैयद की तरह माजी की खाक छान कर इसमें से अपनी तारीख़ के लिए मवाद इकट्ठा करना, टीपू की तरह निडर, हैदर की तरह बेबाक, सहाबा की तरह हक़ गो, फ़ुक़हा इस्लाम की तरह हक़ शनासी, इन तमाम ख़ुशियतों को एक पैमाने में इकट्ठा करके अपनी कौम और मिल्लत की रहनुमाई के लिए एक तारीख़ रक़म कर की गई है जो आलम में इस्लाम के जवाहर पारे के इन्वान से मंजर आम पर आई। ये किताब जांचने और परखने के लिए नहीं, अपनी ज़ात को एक शऊर अता करने के लिए पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, हमें ये ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने उस शख्सियत के बारे में जिसने ज़िंदगी का कोई एक लम्हा बेकार में जाने नहीं दिया, मगर वक्त का तकाज़ा है। एक सेशन के बाद दूसरा सेशन भी, फिर उसके बाद वैलिडिक्टरी भी होने वाली है। इस लिहाज से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पेपर से प्रॉम्प्टिंग करने के बजाय फिलबदी ऐसे ही एक्सटेम्पो भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर लिखा है, सारी चीज़ें आपके जहन में हैं। रवानी के साथ अगर आप बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक ज़ाती तासुर है, इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। अब मेरे पहलू में बैठे हुए हैं प्रोफेसर शेख अली साहब के काबिल होनहार सपूत डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। उन्होंने जो मिशन जारी किया था शेख अली साहब ने तालीमी इदारों के जाल को फैलाने का, वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी वक्त का ख्याल रखते हुए, वो भी एक मक़ाला सेकंड सेशन में पढ़ने वाले थे, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो वैलिडिक्टरी में भी हैं, इस लिहाज से अब वो आपके रूबरू होंगे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी उर्दू जो है लायक ही नहीं है, मगर आई कम हियर विथ ए पर्पस and my purpose is to convey a message, and this message had to be
utilize in a manner where it gets absorbed in your mind. I'm not going to take long. Give me just 5 to 6 minutes. You can ring the bell. I will be over and done with it. See, from the morning session, everyone has emphasized on my father, Professor B. Sheikh Ali, what he has achieved, what he has done for the community, what one can do. My message here is, let me tell you, I'm a doctor by profession. I have worked abroad for more than 40 years. One day my father rang me up and he said, Zakir, you have been treating sick bodies so long. Come and rejuvenate young minds. This is your profession now. Within a month, I gave my resignation. I've come back to rejuvenate the young mind. I see among all of you such fantastic young minds. Before I leave this podium, I want you to remember what one can achieve, what one can do. What my father has achieved, everybody knows. But what I am going to talk is what he could do after the age of 90 years. Remember, 90 years. A normal lifespan of an Indian right now is 72 to 74. But mashallah, he lived up to the age of 98 years. Just give me 4 minutes. I'm going to emphasize on the aspect where you have to learn. All the girls who are present in front of me, they are like pearls, pearls, pearls. And where do you find a pearl? You find a pearl in a shell. Come out of the shell and shine yourself. You can do it. All those who are right in front of me, they are gems. He's a diamond, he's an emerald, he's a ruby. But you all are pearls. And pearls come out of your shell and show what you can do. Why not? You can do it. I'll emphasize on this particular trait. What is the first one? The first one was integrity. My father had such an integrity. He had such moral values. After the age of 90 years, he took up a challenge. And what was the challenge? He used to get up at 3 o'clock in the morning. And by 8 o'clock, he would finish 10 siparis of Quran. MashaAllah, in 3 days, he would complete a Quran after the age of 90 years. Believe me, this is called as integrity. Develop in yourself integrity. Why not? You can do it. The second aspect is empathy. What does empathy mean? The ability to understand and share the feelings of others. Demonstrating compassion. Demonstrating compassion is an ability. This is reflected in my father. And how? See, right now in front of, we have our Naqvi Sahib. At the age of 95 years, he brought a book. The book was written by Abul Kalam Azad in Urdu. And believe me, the Urdu was so high-flown, so bombastic, so standardized, that many took up these challenges. They could not finish it. And my father, Professor B. Sheikh Ali, he took up the challenge at the age of 95 years. Day in, day out, for 12 to 14 hours he would study. Even when I would go to meet him, he would say, Zakir, kya baat tu aaya hai? Kya kaam hai? Hoga, ja tu, mera kaam hai. I have to write this. This was the discipline in him. When a man of the age of 95 years, he strived for 3 years continuously, day in and day out, 12 to 14 hours. He finished the book, he compiled it. Alhamdulillah, it became the Apostle of Mercy. And mashallah, Siraj Bhai was there when we released the book. And what not? Why I emphasize it? You pearl, you develop an empathy in yourself.
The third is resilience. When I say resilient, what does it mean? It means never ever give up. Never ever give up. The resilient capacity, the ability where you can do it. He would walk for 5 kilometers every day. Believe me. Why I emphasize with you young pearls is you develop an aspect of life where you have the resilience. Don't just sit down in your home and become cocoon. You come out of the cell, you shine yourself. You can make it. The fourth one is gratitude. See, I have written a book. It's on the power of gratitude. Inshallah, I will release this book next month. See, what is very important in life is have gratitude for the responsibilities of life. Whatever the simplest task is there, have gratitude. A mother, when it feeds a baby, has to have a gratitude. A mother, when she sweeps the house, have a gratitude that she is doing work. Then when she realizes, ये क्या है घर में झाड़ना for बर्तन धोने का, ऐसी ख्याल नहीं. How? Because you start comparing where people don't have limbs, then you know the value of it. Isn't it? The gratitude is the most fundamental thing. I have compiled a book of 120 pages. In this, I have emphasized nothing but gratitude. Gratitude, how it builds up a moral, a spiritual value in yourself. How? There are certain things. Anyway, the time is there. Just give me 2 more minutes. Then, what my father else had? He had a feeling of curiosity. What is curiosity? Curiosity is something you have to imbibe knowledge. Get yourself updated. My dear pearls, I tell you, you have to change with the time. I'm telling you, because unless, and I'm not asking you to change your imam, I'm asking you to change with your time in tune with maintaining all the integrity of your imam. A day is not far off when we'll all be replaced with an artificial intelligence. It looks funny this day. Can you believe just about 25 years back, where was the telephone and where is the telephone now? Matter of 3 decades. So it happened, my dear pearls. This is my message to tell you. And last, I tell you, one is, you have to look after your health. See, my father always used to say, whatever you have in life, fame, money, character, heritage, inheritance, everything has a value of 0, a big 0. But health comes 1. The character is, number 1 is health. When you maintain 1, you keep on adding the 0, 10, 20, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, and so on it goes. So my dear pearls, maintain your health. Maintain. You do it. The bell has rung. My only dua is, you come forward, and I want some of you to come out maybe after 3 decades, 4 decades, as Professor Sheikh Ali Eon. Assalamu alaikum. और अब मैं गुजारिश करता हूँ मोमिना मुख्तार सूफ़ी मोहतरमा मैसूर में तारीख़ पढ़ाया करती थी सरकारी कॉलेजों में. मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त का ख़ास लिहाज रखते हुए सिमट लें अपनी बात को. मोमिना मुख्तार सूफ़ी साहबा. प्रोफेसर बी शेख अली मरहूम बहैसियत मुवर्रिख, ये मेरा महला है आज का. इस शेर के साथ, तेरे मुकाम को अंजुम शनास क्या जाने कि खाक जिंदा है तू ताबे सतारा नहीं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए. आसमान अदब का दरख्शां सितारा प्रोफेसर बेलगोड शेख अली साहब मरहूम एक फ़र्द नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है.
آپ کا شمار ہند کے مایہ ناز ہستیوں میں ہوتا ہے. آپ کی شخصیت بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے. آپ تحقیق کے گوہر، تنقید کے سپاہی، اقبالیت کے عظیم رہنما، زبان کے دل دادا، نثر کے شہسوار، اردو کے جانثار، صحافت کے غازی، محسن علم و عمل، لفظوں کے بازیگر، گفتار کے غازی، کردار کے غازی، درس و تدریس کے روشن چراغ، تحقیق کے علمبردار، سادگی کا پیکر، عاشق رسول، مدیر اعلیٰ، لاجواب خطیب، لاجاسوفیانہ مفکر، اور سب سے پہلے آپ فن تاریخ گوئی کا گوہر تھے. تاریخ نویسی صداقت پر مبنی چاہیے ہونی، کیونکہ تاریخ سے ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے. تہذیب کی پاکیزہ روایات کے پاسداری کے لیے صحیح و حقیقی تاریخ کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہندوستان کی تاریخ سلطنت خداداد کے تسخرے کے بغیر ادھوری ہے، بلکہ ناممکن ہے. جہاں تک موصوف کی قابلیت کا سوال ہے، انہوں نے تاریخ کے میدان میں 2 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. یہ دونوں ڈگریاں سلطنت خداداد کے سرخیل سلطانوں حیدر علی اور فرزند ٹیپو سلطان کی داستان، جس میں انتظامی صلاحیتوں میں بے مثال اور حکمت عملی، جس کو آپ نے اپنی پوری لگن، عقیدت اور سچائی سے کتابی شکل میں محفوظ کیا ہے. آپ کی تحقیقی مقالات تاریخ نویسی کے ماخذات کے تلاش ذرائع، مختلف علمی ذخیروں اور لائبریریوں سے استفادہ کی صورت میں علمی شخصیات سے رجوع اور روابط کے نتیجے میں کتابی صورت میں پہنچانا آپ کا غیر معمولی کارنامہ تھا. مغل پروفیسر بی شیخ علی صاحب شیخ راشد میرے سپروائزر قرار پائے ہوئے تھے. وہ شیخ صاحب کے نام سے زیادہ مشہور تھے. جنوب کا ایک شیخ شمال کے ایک شیخ کا شاگرد بن گیا. شیخ کا مطلب ہوتا ہے صدر. شیخ صاحب نے میری تحقیق کے موضوع پر غور و فکر کیا. کہنے لگے، آپ شہید اعظم ٹیپو سلطان کی سرزمین سے آئے ہوئے ہو. حضرت ٹیپو سلطان شہید پر تحقیق کرنے میں اپنی تمام توانائی اور اوقات صرف کر دو. ماخذ لمحہ لمحہ زندگی. آپ نے 1954 میں ٹیپو سلطان شہید پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور 1960 میں حیدر علی کے انگریزوں سے معاملات، برٹش ریلیشن شپ وتھ حیدر کے عنوان پر مشتمل، جن میں حیدر علی بحیثیت حکمران، طرز حکومت اور فارن پالیسی پر آپ نے پوسٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری لنڈن یونیورسٹی سے حاصل کی. تاریخی موضوعات پر موصوف سے لکھی گئی کتابوں میں بہمنی و عادل شاہی دور، فلسفہ تاریخ، طرز تاریخ نویسی، علم تاریخ کی تاریخ، تاریخ اسلام پر عالم اسلام کے جوہر پر ہے، جو تاریخ اسلام پر آپ کی گہری بصیرت کا ثبوت ہے. ارتقاء کائنات اور انسان، علم تاریخ کے مختلف گوشے، تاریخ اسلام سے وابستہ اکابرین اور ملک و ملت کے مایہ ناز شخصیت پر لکھی آپ کی کتابیں ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہیں، جن میں لائف اینڈ اچیومنٹس آف سر سید احمد خان اور سوانح ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا آزاد کا ترجمان القرآن اور علامہ اقبال کے جاوید نامے کا انگریزی میں ترجمہ قابل ذکر ہیں. آپ نے ہندوستانی تاریخ کے 47ویں اجلاس کی صدارت کی اور تاریخ پر نہایت جامع و عظیم خطبہ عنایت فرمایا. گنگا سلطنت اور چولا خاندانوں کی تاریخ بھی آپ کا تاریخی کارنامہ ہے. کرناٹک ہسٹری کانفرنس کے آپ بانی و صدر بھی رہے ہیں. آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں میسور یونیورسٹی کے گولڈن جبلی ایوارڈ سے نوازا گیا. راجوتسوا ایوارڈ اور خداور مورخ کی حیثیت سے میتھک سوسائٹی آف انڈیا سے سرفراز کیا. 2003 میں مجموعی خدمات کے صلے میں مولانا محمد علی جوہر ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ کی علم و ادب کا شہرہ سن کر مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں نے آپ کو بطور خاص دعوت دی، جن میں کینبرا یونیورسٹی آسٹریلیا، انقرہ یونیورسٹی ترکی، صوفیہ یونیورسٹی بلجیریا، ماسکو یونیورسٹی سوویت یونین، راس الخیمہ یونیورسٹی UAE اور جارجیا یونیورسٹی امریکہ قابل ذکر ہیں. ہمپی یونیورسٹی نے آپ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا ہے. آپ کی تعلیمی خدمات کے صلے میں آپ کو منگلور اور گوا یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ نے بحیثیت مدیر اعلیٰ روزنامہ سالار کے توسط سے مسلمانوں کی ذہنی و فکری تاریخ سے عوام کو روشناس کرایا ہے، تو دوسری طرف آپ نے سہماری رسالہ نوری بصیرت کے ذریعے 26 جلدوں پر مشتمل تہذیب حجاز کے گوشے گوشے کا احاطہ کیا ہے. آپ نے وظیفہ یابی کے بعد سلطان شہید ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے شہر میسور میں تعلیمی اداروں کا انعقاد کیا.
आपने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म अदब के लिए वक्फ कर दी। आपकी ज़ात इल्म का एक समंदर थी। आपने जो इल्मी असासा छोड़ा है उसकी आबत अब हमेशा बाकी रहेगी। उजाले जिसके दम से थे, अंधेरे जिससे लर्ज़ां थे, उसी शम्मे फरोज़ां की कमी है आज महफिल में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मोमिना मुख्तार सूफ़ी साहिबा। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अब्दुर्रहमान मुसव्विर एकेडमिक काउंसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की यहाँ रीजनल सेंटर में और रोज़नामा सालार में सब एडिटर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने भी बड़े क़रीब से देखा और महसूस किया है शेख अली साहब की ज़हानत को और उनके तदब्बर को, इल्मी और सहाफ़ती तदब्बर को। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमें वक्त के ख़्याल के साथ खिताब फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बग़ैर किसी तमहीद के सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी का बहुत ही मशहूर शेर है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो इस शेर के बाद मैं एक ख़ास बात खुसूसन इस कॉलेज की तालिबात के लिए कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़ 1780 से हुआ, 1780, जब जेम्स अगस्टस हिग्गिस ने एक अखबार अंग्रेज़ी में निकाला था, बंगाल गज़ेट। उसके बाद दूसरा अखबार हिंदुस्तान का बंगाली ज़बान में था और उसका नाम था समाचार दर्पण। इन दो के बाद सबसे पहला अखबार पूरे मुल्क की तारीख़ में उर्दू का था और उसका नाम है जामे जहानुमा। ये इस अखबार की पहली कॉपी जो है 27 मार्च 1822 को निकली थी, यानी एक महीने के बाद इस अखबार को निकले हुए 203 साल हो जाएंगे। ये सबसे पहली बात है। यह एक और बात जो काबिल गौर है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान करार देकर उसके मुख्तलिफ़ अंदाज से तासुबाना अंदाज़ इख्तियार किया जा रहा है। तो यहाँ ये बात आप ज़रूर से जान लीजिएगा कि सबसे पहला अखबार जो था जामे जहानुमा, इसके मालिक और नाशिर जो थे वो एक सेकेंड, उसके नाशिर एक बंगाली ब्राह्मण थे और उनका नाम था हरिहर दत्ता। उर्दू अखबार के पहले उर्दू अखबार के हरिहर दत्ता थे और उसके प्रिंटर विलियम हॉपकिंस थे जो एक अंग्रेज़ ईसाई थे और उसके मुदीर जो थे वो पंजाबी सिख मुंशी सदा सुख लाल थे। अब बताइए कि सिर्फ उर्दू वालों की ज़बान कहाँ से होगी। तो अब मैं डायरेक्ट प्रोफेसर शेख अली की तरफ जाना चाहूँगा। प्रोफेसर बी शेख अली हमाजख्त सलाहियतों के मालिक थे। आम तौर पर वो शख्सियतें जिनकी कई जहतें होती हैं, उनके यहाँ इन मुख्तलिफ़ जहतों में इख्तिलाफ़ और तज़ाद पाया जाता है, लेकिन प्रोफेसर बी शेख अली के यहाँ तज़ादात फ़िक्र व अमल नहीं है। वो अपने आप में एक अंजुमन थे, बैक वक्त मौर्रिख़, मुहक़्क़िक़, माहिर तालीम, इंशा परदाज, नाक़िद, क़लमकार, कालम निगार, मुदक़्क़िक़, मुतबिक़, कातिब, मुअल्लिम, फ़लसफ़ी, समाजी कारकुन, मुसल्लह, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, सखी और मुबल्लिग़ और मुसन्निफ़ थे। ताहम एक सहाफ़ी के हैसियत से भी उन्होंने एक अलग मकाम बनाया जिसकी बहुत अहमियत है। सबसे पहले उनकी सहाफ़ती खिदमत में अल्लामा इक़बाल के शेर के मुनासिबत से उन्होंने एक अखबार ये निकाला था, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। इस शेर के ऊपर उन्होंने अमल करते हुए नूर बसीरत नामी सहमाही रिसाला निकाला जो 2004 में शुरू हुआ और 2008 तक इसकी इशाअत का सिलसिला जारी रहा और इसमें 26 खुसूसी नंबर थे। इसके बाद अगस्त 1999 में जब सालार रोज़नामा सालार के मुदीर आला एडिटर इन चीफ मीर मकसूद अली ख़ान साहब का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान मरहूम और अतीक़ अहमद साहब मरहूम, इन दोनों ने शेख अली साहब से दरख्वास्त की कि वो सालार के मुदीर आला बनने का
एजाज़ हासिल करना है, तो उन्होंने फौरी इत्तेफाक किया और उस पर उसी वक्त से वो मुदीर आला बन गए। और यहाँ पे एक बात ख़ास बात ये है कि मुदीर आला बनने के बाद, हालांकि इससे पहले भी वो सालार के लिए अपने मज़ामीन लिखा करते थे, कई मज़ामीन शाये हुए थे, लेकिन मुदीर आला बनने के बाद तसलसल के साथ लिखना शुरू किया और उन मज़ामीन को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी गई, जिसे अरमग़ान सालार का नाम दिया गया। अरमग़ान सालार में मजमूई तौर पर 71 मज़ामीन शामिल हैं, अलग अलग 4 अबवाब में तकसीम किया गया है, 4 अबवाब में उनकी एक है। इसी तरह प्रोफेसर बेखशरी और भी किताबें हैं उनकी, अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है। उनकी एक कोट उनका मैं करना चाहूँगा। खैर, उन्होंने सहाफ़त के बारे में बहुत से बातें कही हैं जो उनको अगर सुनकर अमल किया जाए तो आम लोग भी जो है सहाफ़ी बन सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान मुसव्विर बहुत ही अच्छा लिखने वालों में से हैं और उनका मज़मून हम इंशाअल्लाह जब ये मक़ालात किताबी शक्ल में आएंगे तब उससे हम फैज़ हासिल करेंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मंजूर नोमान वो तशरीफ़ लाएँ डायस पे, और उन्हें कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से आने में ताख़ीर हुई। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बड़े अच्छे एंकर भी हैं। वो फिर किसी और सरकारी इम्तिहान की वहाँ ज़िम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा जल्द जाना भी चाहते हैं। मैं उससे पहले गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर सफ़ी नाज तशरीफ़ लाएँ। आप महारानीज़ कॉलेज मैसूर में उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं और उन्हें शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना तमाम तासुरात इख्तिसार से पेश करेंगे। मोहतरमा सफ़ी नाज। अस्सलाम वालेकुम सदर जलसा और बीईटी कॉलेज के मुंतज़िमीन, मैं प्रोफेसर बी शेख अली साहब की खिदमत पर एक नज़र डालना चाहती हूँ। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, ये इल्म का चर्चा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को जगाने के लिए हैं। एक अजीम शख्सियत जिसकी हयात और खिदमत को इहाता क़लम करने का मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ है। ख़ुद शेख अली साहब के मुताबिक अल्लाह ताला का इंसान को अजीम तरीन तोहफ़ा दिमाग है। यही वो तोहफ़ा है जिसने दुनिया में अजीम कारनामे और अजूबे अंजाम दिए, जिसकी मिसाल ख़ुद शेख अली साहब हैं, जो एक देहाती खाक से उभर कर इल्मी दुनिया में नाम कमाया है। इल्म व हिकमत के अलावा खिदमत खल्क़ के मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनका कहना था कि एक एक लम्हा भी कीमती है, इसे काम में लाएं। इन्होंने भी इसी तरह एक मकसद, एक बंधन, एक लगन को लम्हों के लिए वक्फ कर दिया। इल्म की रोशनी से दूसरों के दिलों में उजाला पैदा कर दिया। मैदान अमल को इबादत तस्वुर किया। बकौल शेख अली साहब, ज़िंदगी को माल और दौलत, सरवत व इख्तिदार से इस्तेकाम नहीं मिलता, शेवा, तस्लीम और रज़ा इख्तियार करना होगा, जिससे सुकून और राहत मिलेगी, और ये इनकी ज़िंदगी का पैगाम भी है। प्रोफेसर साहब एक मौलिम, मौरिख, मौखिक, मुकर्रिर ही नहीं बल्कि एक अदीब और सहाफ़ी भी हैं। कौसर और तस्नीम से धुली उर्दू ज़बान के शैदाई भी हैं। तारीख़, तहक़ीक़ व तफ्तीश इनका महबूब मशगला है। तहरीर, तकरीर, तसनीफ़ इनका पेशा है। इल्म, अमल, अखलाक इनका शेवा है। तारीख़ व तहज़ीब इनका ख़ास मौजू है। प्रोफेसर की हैसियत से इन्होंने ना सिर्फ तलबा को जमातों में पढ़ाने और पीएचडी के लिए रिसर्च स्कॉलर्स की रहनुमाई करने के हद तक अपने आप को महदूद रखा, बल्कि तसनीफ़ व तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी। शेख अली साहब ने 30 से ज़्यादा किताबों की इशाअत के अलावा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें और रिसर्च जर्नलों के लातेदार मिसाले लिखे। ब्रिटिश रिलेशन विद हैदर अली इनकी पहली इशाअत है, जिसकी बदौलत इनको प्रोफेसर का ओहदा मिला। इनकी इस तहक़ीक़ को इतना सराहा गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इसका 8 हिंदुस्तानी ज़बानों में तर्जुमा करवाया। इनकी दूसरी यादगार इशाअत हिस्ट्री, इट्स थियरी एंड मेथड थी, जिसे मैकमिलन ने शाया किया, और इनकी ये तसनीफ़ 17 मरतबा शाया हो चुकी है। इस किताब में तारीख़ का बुनियादी नज़रिया, उसकी साख्त, फ़लसफ़े तरीक़ेकार और तारीख़ नवीसी जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। वजीफ़ा याब होने के बाद तारीख़ इस्लाम व तारीख़ तहज़ीब हिजाज़ पर इनकी गहरी नज़र रही। चुनाचे इस मौजू पर कई किताबें लिख डाली। नूर बसीरत नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया, जहाँ 26 जिल्दों में खुद अपने कलम से
तहजीब हिजाज के गोशे गोशे का अहाता किया। नूर बसीरत का हर शुमारा अपने आप में एक मुकम्मल किताब की हैसियत रखता है, जिसमें किसी शख्सियत या मौजू पर बारीकी से रोशनी डाली गई है, ताकि हमारी कौम हमारी रोशन व ताबनाक तारीख़ व सक़ाफ़त से वाकिफ़ हो सके। नूर बसीरत के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये फ़ैज़ान करम था खुदा का तुम पर, कि नूर बसीरत का करम हुआ हम पर। आलम इस्लाम के जवाहर पारे के नाम से 2 जिल्दों की एक तस्नीफ़ मुरतब कर डाली, जिसमें एक सद मशाहिर इस्लाम आफ्ताब रिसालत से लेकर अलीमिया नदवी के खाके तक पेश कर दिए। आपकी 40 से ज़्यादा तसानीफ़ हैं, जिनमें 20 तारीख़ इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर साहब ने हज़रत टीपू सुल्तान पर काफ़ी काम किया है और ये उस हद के माहिर समझे जाते हैं। इनकी लंदन में हैदर अली ख़ान बहादुर पर तहक़ीक़ की गई किताब पर एक मुबस्सिर ने ये कह दिया कि ये 20वीं सदी का मोजिज़ा है। प्रोफेसर साहब इल्मी व अदबी कामों के अलावा कौमी व समाजी खिदमत में भी पेश थे। इन्होंने शहर मैसूर में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का आगाज़ किया, जिसके तहत कई नर्सरी प्राइमरी व स्कूल जो है वजूद में आई। अब ये इदारा फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की सतह को पहुँच गया है। दरस इक़बाल के नाम से इन्होंने एक अदबी महफिल की इब्तिदा की, जो बफज़ल खुदा अभी फ़ाल है। शहर मैसूर के न्यू मुस्लिम हॉस्टल के एजाज़ी नाज़िम की हैसियत से आपने कई साल काम किया और वहाँ रहाइश के लिए नए ब्लॉक तामीर करवाए और उसके सदर भी रहे। सबसे बढ़कर शहर मैसूर में सुल्तान शहीद एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से 10-12 तालीमी इदारे कायम किए, जो नाकाबिल फरामोश हैं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद के नाम से एक नया तालीमी सिलसिला जारी किया, जहाँ नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट सतह तक तालीम जारी है। मैं जो है इन्होंने अपनी ज़ात में मुतअद्दिद जहतों के बेहतरीन पहलुओं को हम आहंग कर लिया था। मैं इकबाल के इस शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगी। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ फितरत में नवा कोई। शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर सफ़ीना साहिबा। अब मैं इजाज़त ये चाहता हूँ हमारे दीगर अहबाब से कि फिर उन्हें कुछ एग्ज़ाम चल रहा है, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का जाना है, वो मोहब्बत में आए हैं इल्म व अदब के। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे साथी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान से कि 5 मिनट में अपना मिखाला आप पेश फरमाएँ। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा जवाब ज़ोर से, थोड़ा जान आई। आप में से उर्दू कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाइए। बच्चों में से आप भी बच्चे हैं अपने वालिदैन के, चाहे 80 साल की उम्र में पहुंच जाएं, बच्चे ही बोलते हैं। कौन? हाथ उठाइए। बोलना किसे आता है? बात करते हैं ना आप उर्दू, सभी को हाथ उठाना चाहिए। उठाइए हाथ। हाँ, उर्दू ही में बात करते हैं ना अपने अम्मी से सभी। अच्छा, छोड़ दीजिए। लिखना किसे आता है? थोड़ा हाथ उठाइए। लिखना, शाबाश, बड़ी तादाद है। अब जब लिखना आता तो पढ़ना भी आता है, उसका सवाल ही नहीं। खैर, बहरहाल उर्दू का प्रोग्राम है, इसलिए मैं चाह रहा था कि बच्चों में भी उर्दू का ज़ौक़ पैदा हो, इसीलिए बीईटी इदार वाले मुनक़द करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें और प्रिंसिपल साहिबा को भी, मैनेजमेंट को भी, और यहाँ इस बज़्म के जो कन्वीनर अब हैं आज़म शाही साहब और सज्जाद साहब, दीगर अहम शख्सियात, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तालिबात। इसलिए कि मैं अपने कॉलेज में तलबा तालिबात कहता हूँ, यहाँ तालिबात ही हैं। प्रोफेसर बी शेख अली, रोशन मीनार-ए अज़मत, मेरा ये उन्वान है। प्रोफेसर बी शेख अली एक अहद साज, तारीख़ साज, अबक़री, नाबग़े रोज़गार व बाग़ व बहार शख्सियत का नाम है। आप शम्मे फ़रोज़ा, रोशन मीनार-ए अज़मत, अपनी ज़ात से अंजुमन और इदारा, रोशन और ताबा और दरख्शां सितारा, तारीख़, सहाफ़त व इल्म के शेख, साहिब बसीरत व बसारत, मुदब्बिर, मुहक़्क़िक़, दानिश्वर, मुफ़क्किर, मुक़र्रिर, मुवर्रिख़, सहाफ़ी, काबिल उस्ताद, साहिब तर्ज़ अदीब, उर्दू ज़बान व अदब का खुशनुमा व महकता फूल, और ऐसी बहार थे जिसे कभी ख़िज़ा नहीं आती।
آپ کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع و عریض. آپ کا قلم زندگی کی آخری سانسوں تک مسلسل بغیر رکے ٹھہراؤ کے چلتا رہا. آپ کی تحریریں شگفتہ، شائستہ، سحر انگیز، معنویت و حقائق سے پر، سیل رواں کی طرح رواں، اور تحریریں پختہ و بہت عمدہ ہوا کرتی تھیں. آپ اس فلسفے سے بخوبی واقف تھے کہ بلندیوں پر پہنچنا کمال نہیں بلکہ ٹھہرنا کمال ہے، نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. آپ نے موت سے بچنے کی حسین ترکیب ڈھونڈ نکالی. وہ یہ کہ موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو. بی شیخ علی مرحوم ہوتے ہوئے بھی اردو زبان و ادب کے آبگینوں میں ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے. اگرچہ کہ ابتدائی وہ علمی تعلیمی مشاغل کی تکمیل کے لیے ان کو کافی تگ و دو کرنا پڑا، جدوجہد کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، لیکن ان کی اولو العزمی، مستقل مزاجی، علمی تڑپ، پیاس نے خوشبوؤں کے سفر کی طرف قدم بڑھانے، اور اسی لیے آپ اس فن سے بخوبی واقف ہوئے کہ دھوپ کو چاندنی میں اور چاندنی کو دھوپ میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، لوہے کو علم کی بھٹی میں تپا کر کس طرح کندن بنایا جاتا ہے، بنجر زمینوں کو سینچ کر خوبصورت، پرلطف، سرسبز و شاداب کس طرح بنایا جاتا ہے. اور عملی طور پر آپ نے اس کام کو بخوبی انجام دیا. آپ انگریزی میں بھی اردو میں بھی اسی روانی کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے جس طرح اپنی مادری زبان میں، اور ریاستی زبان سے بھی واقف تھے، اور ان کی 41 کتابیں انگریزی زبان میں اور اردو میں 13 کتابیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر لکھنے والوں میں سے تھے. ہمیشہ لکھنا ہی ان کا مشغلہ رہا ہے. رسالہ نور بصیرت روزنامہ سالار میں مدیر اعلیٰ کے قلم سے کہ عنوان اس سے جو لکھتے تھے اس کو بھی انہوں نے کتابی شکل دی سالار والوں نے. تو یہ تمام منصہ شہود پر اجاگر ہو کر انہوں نے داد تحسین حاصل کی. بہرحال پروفیسر بی شیخ علی کی شخصیت، حالانکہ وہ ہم میں نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے یادوں کے گلدستے میں مہکتے ہوئے ہم پائیں گے. ان کے خدمات کی خوشبو سے ہم محظوظ ہوں گے، اور ان کی اثریات کا نچوڑ ہمارے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. حاضرین اکرام، پروفیسر شیخ علی صاحب کے ایک شاگرد عزیز ہمارے درمیان ہیں، مولانا حاذق ندوی. آپ دارالعلوم سرینگا پٹنہ وہاں سے وابستہ ہیں. شیخ علی صاحب نے ضیاء اللہ شریف صاحب کو آمادہ کیا کہ جس طرح ٹیپو سلطان نے دارالامور قائم کیا دھونی نقوش پر، جدید اور دینوی علوم کا سلسلہ چلتا رہے. مولانا حاذق ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاثرات پیش کیے جا سکتے ہیں، مقالہ نہیں، اور انشاءاللہ وقت ایک امانت ہوتی ہے، اس امانت کا حق میں ادا کروں گا. مجھے مقالے کو جو عنوان دیا گیا تھا، مورخ عصر پروفیسر بی شیخ علی کا علمی اور فکری ارتقاء، اور اس عنوان کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا تھا. پہلا حصہ ان کی زندگی کا پہلا دور، تعمیری اور ارتقائی دور، اس کو ہم نے نام دیا تھا 1925 سے لے کر 1940 کے بیچ میں. دوسرا دور علمی کوہ پیمائی کا دور، کوہ پیمائی پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، 1940 سے لے کر 1960 تک کا. اور تیسرا دور مورخ سے مفکر بننے کا دور، یہ 1960 سے لے کر وفات تک کا دور. ان 3 ادوار کو مقالہ اگر پبلش ہوگا، شائع ہوگا، تو اس میں پڑھ لیا جائے. ان 3
جو اسٹیپس ہیں ان 3 ادوار کے اندر، جیسے کہ باتیں آپ لوگ سن رہی ہیں اسٹوڈنٹس خاص طور پر، ایسا نہیں تھا کہ ہر چیز انہیں سجی سجائی ملی تھی. 30 کلومیٹر پیدل چلا ہے انہوں نے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جنگلوں میں جا کر کے انہوں نے جو نٹ سوپ ہوتا ہے اس کو بیچ کر کے زندگی گزارا ہے. جھوپڑ پٹیوں میں رہے ہیں. لیکن اس دور میں ان کی ماں کا کردار کہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں نے بجائے اس کو کہ ان کو کام میں لگا دیں، ان کو پڑھنے سے کبھی نہیں ہٹایا. تو ان کی زندگی کے ارتقاء میں ایک ماں کا کردار ایسا نظر آتا ہے کہ بھوک برداشت کیا انہوں نے، لیکن اپنے بیٹے کو تعلیم سے نہیں ہٹایا. دوسرا جو دور تھا، اس دور کے اندر انہوں نے میسور میں جب قدم رکھا تو میسور یسر سے بنا ہے، آسانی ہے، اور وہاں سے آسانیاں شروع ہوئیں جو ان کو ایک طرح سے کہا جائے ملناڈ جو بارش کا علاقہ ہے وہاں سے نکال کر ہمالیہ کے دامن تک پہنچایا. پٹنہ پہنچے، پھر علی گڑھ پہنچے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ان کی علمی شخصیت کھلنے لگی، نکھرنے لگی. اس دور میں دیکھا جائے تو جن شخصیات سے پروفیسر بی شیخ علی صاحب بہت متاثر نظر آتے ہیں، ان شخصیات کے اندر سر مرزا محمد اسماعیل جو میسور کے دیوان تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، اور سب سے بڑھ کر کے سر سید احمد خان علیہ الرحمہ سے بہت متاثر تھے. مجھ سے انہوں نے کئی بار کہا کہ سر سید علیہ الرحمہ نے جتنے کام کیے ہیں میری ہمیشہ خواہش رہی کہ اسی قدر میں بھی کام انجام دوں. سر سید نے قوم کو جگانے کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، میں نے بھی نور بصیرت نکالا. سر سید نے علی گڑھ ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی، میں نے بھی مولانا ابوالکلام ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کر کے کچھ کرنے کا ارادہ کیا. اور سر سید نے 58 کتابیں لکھی، میں بھی اسی حد تک میں پیروی کرنا چاہتا ہوں. یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں. اور خاص طور پر چونکہ میرا صرف 1.5 منٹ بچا ہے، اور بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ زمانے میں سب سے زیادہ جو مظلوم شخصیت ہوتی ہے وہ رائٹر کی ہوتی ہے. محنت کر کے لکھتا ہے اور قوم اس کی PDF منگا کر کے موبائل میں سیو کر لیتی ہے. وہی حال ہے کہ مقالہ نگار سے کہا گیا کہ آپ مقالہ لکھیے. 1 مہینہ لگا مقالہ لکھنے میں، 6 گھنٹہ لگا سفر کر کے یہاں آنے میں، اور 5 منٹ میں اپنا پیغام پیش کر دیا جائے. بہرحال ان کی شخصیت کے بارے میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ جو فکر میں نے پائی مرنے سے نہ مٹے گی، بیٹا جوان ہوگا میں آؤں گا پلٹ کر کے. شیخ علی صاحب نے ہم جیسوں کی جو تربیت کی ہے انشاءاللہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور آخر کے 50 سیکنڈ میں اپنی بات میں پوری کر کے ختم کروں کہ مقالوں میں یہ بات نہیں آئے گی. آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ میں ینگسٹ ان کا یعنی لانگسٹ پیریڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں. 22 سال میں نے استفادہ کیا ان سے، اور انہوں نے اپنی سرپرستی میں ایک کام مجھ سے کرایا. وہ کام کرایا آدم تا ایدم. آدم تا ایدم کا مطلب ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر کے آج تک کی تاریخ پر پاور پوائنٹ لیکچر دینا. اور الحمدللہ 9 سال میں نے وہ لیکچر پاور پوائنٹ کے 500 لیکچر میں نے پورے کیے ہیں. اور شیخ علی صاحب کی آخری کتاب آپ پڑھیں گی تو اس کے پریفیس میں نظر آئے گا کہ شیخ علی صاحب 30 سیکنڈ مجھے اور چاہیے، بس 30 سیکنڈ. شیخ علی صاحب نے جب مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن کا ترجمہ کیا تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کی سیرت کے اوپر کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میری آنکھ میں 25,000 کا انجیکشن لگ رہا ہے، میں کہاں سے لکھوں. لیکن میں نے رحمت عالم رسول رحمت پکڑا دیا ان کو. کووڈ کے زمانے میں سب پریشان رہے، لیکن 25,000 کا انجیکشن لگایا. ڈسک کی پرابلم ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ پیر کو اونچا رکھو. اس حالت میں بھی کووڈ کے بعد ایک دن فون کہا حاذق صاحب گھر آ سکتے ہو، آ جاؤ. جب آئے تو 1300 صفحات کی کتاب پکڑا دیا. حاذق صاحب میں نے یہ کر دیا، اور مریں گے ہم کتابوں میں کفن ہوگا ورق اپنا. اور آخر میں کووڈ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ ورق میں ہی لپیٹ کر کے آیا. اور یہ داستان بتاتی ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، اس کی فکریں زندہ رہتی ہیں. الحمدللہ نہلانے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور ہم سب ایصال ثواب ہیں. کبھی موقع ملے گا تو اور سن لیجیے گا. جزاک اللہ. شکریہ. شکریہ مولانا. ویسے آپ کے تمام جو مفصل تاثرات ہیں وہ جب طباعت سے آراستہ ہوں گی تب ہم انشاءاللہ اسے مستفیض ہوں گے. اب میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے پاس اب فہرست میں آخری مقالہ نگار ہیں. وہ تو ان کو دراصل صدارت کرنی تھی اس سیشن کی. پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، یونیورسٹی آف مڈراس،
ہم جانتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے سب سے قدیم یونیورسٹی، اس کے شعبہ اردو، عربی اور فارسی کے آپ صدر رہ چکے ہیں۔ ہندوستان بھر کے جامعات، یونیورسٹیز میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور نصاب کی تدوین اور علم و ادب کے حوالے سے ان کی خدمات بہت طویل ہیں۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے انہیں چاہوں گا کہ وہ اپنے مقالے سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مقالے کا آغاز کروں، بی ٹی ایجوکیشنل سوسائٹی کو میری طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ سیمینار منعقد کر کے ڈاکٹر پروفیسر بی شیخ علی کو خراج تحسین ادا کیا ہے۔ جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے تعلق سے آپ نے ابھی 8-10 مقالے سماعت فرمائے، اور پھر افتتاحی اجلاس میں بھی آپ نے کلیدی خطبہ سنا، اور مختلف مہمانوں سے بھی آپ نے شیخ علی کے تعلق سے بہت ساری معلومات آپ کو بہم پہنچائی گئی۔ اس سیمینار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سیمینار میں ان کے فرزند جناب ذاکر حسین صاحب بنفس نفیس یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ نے سنا۔ یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے کہ بی ای ٹی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اپنی تحریروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میں سنا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کا تو عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بہت ہی چہیتے پیغمبر تھے۔ آپ کو یہ بڑی خواہش تھی تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اللہ مجھے 3 چیزیں فراہم کیجئے، 3 چیزوں سے مجھے نوازیے، ایک علم، دوسری دولت اور تیسری شہرت۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا کہ اس کو علم حاصل ہو جائے، اس کو دولت مل جائے اور اس کو شہرت مل جائے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی یہ چیز پسند آئی، خواہش پسند آئی۔ انہوں نے بڑے طبق میں یہ 3 چیزیں، ایک علم، دوسری شہرت اور تیسری دولت، یہ 3 چیزوں کو سجا کر روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا۔ تو وہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو آئے اور عرض کیا کہ آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 3 چیزیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی ایک کا انتخاب اس میں سے کر لیجیے۔ آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے دولت کا انتخاب کرتے، اس لیے کہ دولت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو شہرت بھی مل سکتی ہے۔ علم سے کچھ آپ کو شہرت نہیں ملے گی، ہمارا یہ خیال ہے۔ لیکن پیغمبر کا دیکھیے کہ پیغمبر ہوتے ہیں
تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 3 چیزیں رکھی گئی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے آئی تھیں. تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر آپ اور میں ہوتے تو اس کا انتخاب کیا کرتے؟ یہ 3 چیزوں میں سے انتخاب ہم دولت کا کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی یہی چاہے گا کہ دولت اس کے پاس آ جائے. تو یہاں دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف علم کا انتخاب کیا. علم کا انتخاب کیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یقیناً دولت کا انتخاب کریں گے. ایسا نہیں کیا. اس کے بعد علم کا انتخاب کیا تو پھر یہ جانے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جانے لگے تو یہ دولت اور شہرت جانے سے انکار کر دیا. ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں چلیں گے؟ نہیں، ہم جہاں علم ہوتا ہے وہاں شہرت بھی ہوتی ہے اور دولت بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ علم کے اس ادارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیشہ علم کو ترجیح دی جائے. علم ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ شہرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. خدا کرے کہ آپ علم کے اس میدان میں آگے بڑھیں. کیونکہ لڑکیاں ہیں، میں نے یہ آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے کہ آپ بھی اپنے ذہنوں میں یہی بات رکھیں. کبھی دولت کی پرواہ نہ کریں، علم کی شہرت کی پرواہ نہ کریں، علم کی طرف توجہ دیں تو خود بخود آپ کو شہرت بھی نصیب ہوگی اور دولت بھی آپ کے پیچھے آ جائے گی. یہی حال آپ کے آج کے اس سیمینار کے موضوع بننے والی شخصیت بی شیخ علی کی بھی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دولت کی خواہش نہیں کی. ان کے فرزند یہاں تشریف کرتے ہیں. خاک نشینی زندگی ان کی تھی، ایک خاک نشین کی زندگی ان کی تھی. کبھی انہوں نے دولت کی پرواہ نہیں کی. صرف علم ہی ان کے پیش نظر رہا. اس علم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، محنت کی اور پوری دنیا میں ان کا نام ہو گیا. تو یہ ہونا چاہیے کہ علم کی قدر و قیمت سے آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے ہمیشہ. تو آخر میں ایک شعر تو آپ میر کا سنا ہوگا، مت سہل ہمیں جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں. مت سہل ہمیں جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ایسے انسان خال ہی 100 200 سال ہزاروں سال میں پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر سے منتظم تمام انتظامیہ کے اراکین کو اور عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا. بچھڑا حضرت بی شیخ علی کی عقیدت میں یہ شعر پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ یہاں ڈائس پہ تشریف فرما تمام مقالہ نگار حضرات اور فرزند شیخ علی صاحب اور کالج کے پرنسپل، اساتذہ، خواتین و حضرات، اب یہ اختتام پر پہنچا ہے یہ سیشن. پھر اس کے بعد لنچ کے لیے وقفہ، نماز کے لیے، پھر اس کے بعد اشتہار آیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مرزا اسماعیل پہ کتاب ریلیز ہو رہی تھی، ہمارے دوست، عزیز دوست اور ادیب ہمارے تحسین صاحب نے بتایا تھا کہ اس برگزیدہ شخصیت کے بارے میں کتاب بڑی عرق ریزی سے شیخ علی صاحب نے لکھی ہے اور شہر سے صرف 2 صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے جانے کے بعد بھی جس طرح سجاد صاحب نے مجھے بتایا کہ ان لڑکیوں نے، ان اسٹوڈنٹس نے لاج رکھ لی، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس شخصیات کے خدمات کا اعتراف، محسنین کی خدمات کا اعتراف
کا جو معیار تھا وہ دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے۔ چلیے یہ زمانے کے حالات ہے ہی، مگر پھر بھی اس انسٹیٹیوشن نے اس شخصیت کے تعلق سے کہ ان کے وہ محسنوں میں شمار کیے جاتے ہیں، شیخ علی صاحب انہوں نے سوچا کہ اس نوعیت کا ایک سیمینار یہاں کرے۔ اس کے پیچھے دن رات کالج کے پرنسپل اور شعبہ اردو کی محترمہ عفت جہاں اور دیگر تمام احباب اور مینجمنٹ میں ہمارے صدیق پاشا، جناب سیف اللہ اور جناب شفیع اللہ اور دیگر تمام نے محنتیں کی ہیں، اور آج ہم اس روپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کروں کہ شیخ علی صاحب کو مجھے دیکھنے کا، سننے کا، ان کے ساتھ سفر کرنے کا، بات کرنے کا، ان سے انٹرویوز کرنے کا، اخبارات کے لیے، ریڈیو کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے کئی بار موقع ملا، اور شیخ علی صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اپنا ماضی بھول چکی ہے، میں ماضی کو یاد دلانے کے لیے اپنی تمام عمر آخری لمحے تک وقف کر دوں گا۔ انہوں نے وہ بات کو سچ کر دکھایا۔ وظیفہ یابی کے بعد آدمی آرام کا طلبگار ہوتا ہے، مگر انہوں نے 30 سے زائد کتابیں اردو میں ہمارے لیے پیش کی، اخبار کے لیے مسلسل لکھتے رہے اور تقاریر کرتے رہے۔ ان کی تحریریں سب کو، ان کے دماغوں کو روشن کرتی رہی، اور جس طرح ذاکر حسین صاحب نے بتایا کہ اپوزل آف مرسی، جب وہ کتاب وہاں پر میسور میں اس کا اجرا عمل میں آیا، جو کتاب ریلیز کی گئی، اس وقت خواہش ظاہر کی تھی شیخ علی صاحب نے کہ میں بھی اس موقع پر کچھ باتیں ان کے روبرو رکھوں۔ جب میں مختصر سی بات پوڈیم سے کہہ کے لوٹ رہا تھا، شیخ علی صاحب میں دیکھ رہا تھا شاید اپنی اس عمر کے حساب سے شاید انہوں نے وہ بات سنی یا نہ سنی ہوگی، میں نے دیکھا کہ وہ ہماتن گوش سن رہے تھے، اور مڑ کر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، اور میرے لیے اس وقت بھارت رتن اور نوبل مل گیا کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے چوما اور کہا کہ آج تم نے کمال کر دیا۔ یہ الفاظ گونجتے ہیں جو شخصیت شیخ علی صاحب کی رہی ہے۔ میں نے اس وقت فراق کا ایک شعر پڑھا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی جب تم کہو گے تم نے فراق کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یوں کہنا چاہیے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی جب تم کہو گے کہ تم نے شیخ علی صاحب کو دیکھا، سنا، پڑھا، سمجھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ایسی عہد ساز شخصیت جن کی خدمات کا اعتراف اہل ارباب نظر کو کرنا چاہیے تھا مناسب طور پہ، وہ ہو نہ سکا، یہ وقت کا المیہ ہے۔ اور آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قدرداں میں سمجھتا ہوں نہ صرف اپنی ریاست بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے ابھی میرے ساتھ پروفیسر سجاد حسین صاحب کویمپو یونیورسٹی شیموگا میں تھے، میں نے بھی وہاں مجھے افتتاحی تقریب میں بات کرنے کا موقع ملا کہ مرزا غالب پہ اردو تو چھوڑیے، انگریزی میں جنہوں نے لکھا ہے وہ وراثت شروع ہوتی ہے رالف ریزل، ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر سے لے کر پون کے ورما جو ہندوستان میں IFS آفیسر اور انڈین فارن سروس آفیسر اور راجیہ سبھا کے ممبر رہے ہیں، ان سے لے کر یہ سلسلہ کرناٹک کے شیخ علی صاحب تک بھی چلا آتا ہے کہ انہوں نے غالب پر بھی انگریزی میں لکھا ہے۔ ان کے بارے میں کہیں تو بہت زیادہ طویل باتیں ہوں گی، میں نے سب پر یہ قید لگائی تھی کہ 5 منٹ، میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی وہ لمٹ پوری ہو گئی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ ان پر مضامین کا ایک مجلہ، یہ کتاب انگریزی میں آئی ہے، پروفیسر شیخ علی یہ ویژن بیانڈ، اور ان کی آٹو بائیوگرافی مائی لائف، اور اس کا ترجمہ مشتاق مدنی نے کیا تھا، لمحہ لمحہ زندگی۔ میں چاہوں گا کہ نئی نسل، آپ کی لائبریری میں یہ کتابیں ہیں، آپ ایک بار پڑھیں۔ اور میں ایک بار پھر BET انسٹیٹیوشن کے تمام ذمہ داروں کو اور شب و روز اس سیمینار کو آرگنائز کرنے میں جنہوں نے پوری جانفشانی سے کام لیا، ان سب کو، طلباء کو، ان کے رشتہ دار جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں، مقالہ نگار اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آخر میں عزیز بگروی کا وہ شعر یاد کرنا چاہوں گا جو شیخ علی صاحب کی حیات و خدمات کو پوری طرح درشاتا ہے۔ ترجمانی اس کی ہے: جاتے جاتے چھوڑ جاؤ یادوں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے رہنما بن کر چلو۔ بہت بہت شکریہ۔